اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی نیاز ہاتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید دلوں کا مقناطیس ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب آ کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو جو سلیم الفطر حضرات تھے وہ فوراً چلے آئے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا۔ ان گناہوں سے وہ اپنی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اور بھی حضرات قریب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے مکہ مکرمہ میں، کوئی بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو تلوار لے کے نکل کھڑے ہوئے کہ میں قصہ ہی سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک صحابی ملے، سلام دعا ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا قصہ ہی سمیٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کے تو بعد میں قصہ سمیٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بڑا غصہ بڑھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بہن ہو، میرا بہنوئی ہو، اور مجھ سے مشورے کے بغیر وہ نیا دین قبول کر لیں۔ تو بہنوئی کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو پتہ چلا آواز سے کہ کچھ وہ پڑھ رہے تھے، ایک صحابی تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو پتہ چل گیا کہ عمر آیا ہے۔ وہ صحابی بھی چھپ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھپا دیا۔ اندر گئے تو جا کے اپنے بہنوئی سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ خامد کو بچانے کے لیے بہن درمیان میں آئی تو بہن کے بھی تھپڑ لگایا۔ تو کہتے ہیں کہ بہن کو جب تھپڑ لگایا تو اس کے بھی منہ سے خون نکل آیا، مگر وہ بھی عمر الخطاب کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب۔ کہنے لگی کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ بہن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی، کہنے لگی اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے پھر کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو۔ نبی اسلام کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں تھے، یہاں کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب صحابہ کرام تو بہت خوف زدہ تھے کہ قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں مجلس ہوتی ہے تو ہمارے لیے تو مصیبت آ جائے گی۔ تو ایک صحابی نے کہیں سراغ سے دیکھا تو عمر بن خطاب کو دیکھا، تلوار لے کے کھڑے تھے۔ آ کے بتایا اے اللہ کے وسلم عمر بن خطاب آیا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ماننے کی نیت سے آیا ہے تو خوشی کی بات ہے، اور اگر کسی اور نیت سے آیا ہے تو کسی کی تلوار سے میں اسی گردن رہوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر عنہ کا دل جو تھا وہ بس کہنے لگے کہ اس مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ تو قرآن مجید نے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ گیا تھا اپنی طرف۔ ہم نے اسکول میں جب سائنس سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا تو ایک دن ہمارے استاد نے آپ عالم انفارمیشن لکڑی کا برادہ منگوایا
لکڑی کو جب کاٹتے ہیں نا تو اس کا برادہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ برادہ ملا کے اس کے اندر کچھ لوہے کے ٹکڑے ڈال دیے. پھر ہمیں کہنے لگا کہ یہ لوہے کے ٹکڑے الگ کرو. اب ہم بچے تھے تو ہم ایک ایک ٹکڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے الگ کرنے لگے. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک اس کے پاس کوئی چیز تھی جو اس نے اس کے اوپر پھیری تو سارے ٹکڑے اس کے ساتھ چپک گئے. ہم نے پوچھا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ مقناطیس ہے، جہاں بھی لوہا ہوگا مقناطیس اس کو کھینچ لے گا. تو بالکل اسی طرح قرآن مجید مقناطیس کی مانند ہے، جہاں بھی کوئی سلیم الفطرت انسان ہوگا قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. آج بھی اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑیں تو ہمارے دل سنور جائیں. قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا اس لیے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انوارات سے بھری ہوئی کتاب ہے، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. یہ دلوں کی دوا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، نسخہ خدا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اب ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں. وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں. تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں. یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں. تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں. شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ رجسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے. اور اگر سکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا پورا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی. بیان آپ عالم انفارمیشن چینل. یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے. صحابہ کرام بھی اسی طرح. اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سیدنا عثمان غنی جان فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا. دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے سے اس کو مزہ آتا ہے. قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ. اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزے لیتے تھے. جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے،
وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مکرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہٰذا ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی۔ اندر کھچ پڑھنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی۔ ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس آ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پہ بھی اٹھ جاتا ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں، اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یاد ہوتی ہے۔ یہ قل هو اللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کر رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں۔ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے۔ یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا، تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا، ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ آپ عالم انفارمیشن چینل سے اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے لگ جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے، تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو اس نے اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کو امان میں رکھ لیا۔ صدیق کے وہاں رہنے لگے، مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ اب جب صدیق میں قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھنچتے تھے، تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھنچتے ہیں۔ تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن چیزاں تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی۔ تو دیکھیں
قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھینچتے تھے، آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تصفیہ فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے، اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا، اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی، تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی۔ اس کے والدین پکے عیسائی تھے۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے؟ تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں۔ لڑکے نے کہا بھائی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ اب والدین نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان میں کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم۔ اس نے شرط مان دی۔ دوسری بات کہ تم جس ایریا میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لو گے۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی شرط مان لی۔ پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے گا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یہ بغیر ذبیحہ کے، یا سور کا گوشت ہے یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھیں کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرح بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لو جی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتہ کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتہ، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل سے تو ملاقات۔ امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر سے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا، نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا نا اس کے سامنے ایک الماری سی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھی، اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی۔ تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا
اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندا ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند، بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا، تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز کتاب یہاں تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراً بھاگا باہر کی طرف، اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں میں نے وہ کتاب نکالی اور میں اس کو چوم رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں اس کو لے آیا اور گھر آ کے رکھا، تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں۔ وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا دیا، وہ لوٹ آیا اپنے اصل کی طرف۔ آپ عالم انفارمیشن چینل سے آج فتنہ کا دور ہے، دجالی دور ہے، اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں، قرآن مجید کے ساتھ لٹھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجیے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجیے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔